طیب پلیز میری مدد کریں۔ بلو مون نے آن لائن ہوتے ہی میسج بھیجا۔ اس سے پہلے کہ طیب پوچھتا اس کا اگلا پیغام آ گیا۔ میری دادو کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے، میرے پاپا باہر گئے ہوئے ہیں، ہمارا فارم شہر سے بہت دور ہے، پلیز کسی ڈاکٹر کو لے کر آ جائیں، میں آپ کی منت کرتی ہوں۔ اوہ، آپ اپنا پتہ اور فون نمبر دا۔ کچھ دیر بعد پتہ اور فون نمبر آ چکے تھے۔ آپ فکر نہ کریں، میں ڈاکٹر کو لے کر پہنچتا ہوں۔ طیب نے اسے تسلی دی۔ کمپیوٹر بند کر کے اور جلدی سے والیٹ میں رقم ڈال کر وہ باہر نکل آیا۔ اس کی گاڑی کا رخ ماموں کے گھر کی طرف تھا۔ راستے میں اس نے سجیل کو کال کی اور اسے تیار رہنے کو کہا۔ بسما نے اسے ٹیرس پر سے ہی دیکھ لیا تھا۔ اس نے ہاتھ بھی ہلایا مگر اس نے ادھر دیکھا ہی نہیں۔ وہ بھاگ کر نیچے آئی تو سجیل بھی اپنا بیگ اٹھائے ہوئے نکلتا نظر آیا۔ پتہ نہیں یہ طیب کس مشن میں لے کر جا رہا ہے، اس نے کہا اور جلدی سے باہر آ گیا۔ یار ابھی تو پہنچا ہوں اسپتال سے، تھک گیا ہوں اور تجھے چپ کر کے گاڑی میں بیٹھو۔ طیب نے اسے اور بولنے کا موقع نہیں دیا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں یہ تو بتاؤ گے یا مجھے سرپرائز دینے کا ارادہ ہے؟ سرپرائز؟ وہ بھی ڈاکٹر کو؟ طیب کو ہنسی آ گئی، پھر اس کی صورت دیکھ کر سنجیدہ ہو گیا۔ میری ایک آن لائن دوست کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے۔ وہ بیمار ہے کیا؟ نہیں، اس کی دادی بیمار ہیں۔ یار آدھی رات کو مجھ سے دادیوں کی مسیحائی مت کرایا کرو، اس نے جمائی لی۔ دوست کا نام کیا ہے؟ بلو مون۔ یہ تو نیٹ آئی ڈی ہے، ریئل نیم کیا ہے؟ ریئل نیم وہ تو مجھے پتا نہیں۔ وہ گڑبڑایا۔ کیا؟ مجھے اتار دو، مجھے یہیں اتار۔ سجیل کو تپ چڑھی۔ میرا کوئی موڈ نہیں بکرا بننے کا۔ اس نے چلتی گاڑی کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی۔ شرافت سے چلو، طیب نے آنکھیں نکالی۔ یار تجھے کوئی بھی بے وقوف بنا لے اور تو بن جائے گا۔ سیدھا تو وہ ہو گیا مگر اسے طیب پر تاؤ آنے لگا تھا۔ بلو مون میرے ساتھ جھوٹ نہیں بول رہی، مجھے یقین ہے۔ ابے جس لڑکی کا تجھے نام تک پتا نہیں اس پر اتنا یقین؟ ہاں میں اتنا یقین کرتا ہوں۔ وہ چپ کر بیٹھ گیا مگر گاڑی پلازا سے باہر نکالی تو پریشان ہو اٹھا۔ جا کس جگہ رہے ہیں ہم؟ ایک فارم پر۔ اور یہ فارم کہاں ہے؟ شہر سے باہر۔ نکلو تو پونے سے 1 گھنٹہ لگے گا۔ ابے دماغ خراب ہے تیرا؟ اس نے تجھے رات میں اس پہر شہر سے باہر انجان جگہ پر بلایا اور تو منہ اٹھا کر چل پڑا۔ کسی نے نہیں، بلو مون نے بلایا ہے۔ دیکھ لے یہ نیٹ فرینڈشپ بڑی مہنگی پڑتی ہے، بڑے بڑے دھوکے کھائے ہیں لوگوں نے۔ تو ثاقب کا قصہ بھول گیا ہے شاید۔ سجیل بوکھلا کر اسے خبردار کرنے بیٹھ گیا مگر طیب کا اطمینان دیکھنے کے قابل تھا۔ مجھے بلو مون پر پورا یقین ہے، وہ میرے ساتھ کوئی گیم نہیں کر رہی۔ اسی لمحے سجیل کی چیخ نکلی تھی۔ ابے سامنے دیکھ، سجیل گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی۔ طیب پہلے ہی دیکھ چکا تھا اور اگلے لمحے اس کے رونگٹے بھی کھڑے ہو چکے تھے۔ سڑک کے دونوں طرف کے کھیتوں سے ایک دم 2 آدمی نکل کر سامنے آئے تھے۔ وہ دائیں بائیں کھڑے ہو گئے اور گاڑی کے عین سامنے آ کر ہتھیار تان دیا۔ طیب نے بریک لگائے۔ سجیل نے پیچھے دیکھا، وہاں بھی اسلحہ لیے 2 لوگ کھڑے تھے۔ گھیرا پوری طرح سے تھا۔ نیچے اترو، ایک ہتھیار بند ڈاکو گاڑی کی طرف آیا اور پاتدار آواز میں حکم دیا۔ دیکھا آ گئی تیری بلو مون۔ سجیل نے دانت کچکچائے اور گاڑی سے باہر نکل آیا۔ طیب سکتے کی کیفیت میں تھا۔ آج کے پیپر کے لیے وہ رات 1 بجے تک تیاری کرتی رہی۔ صبح فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد سے جو نوٹس اٹھائے تو پھر ناشتے کا ہوش بھی نہ رہا۔ اس کی روم میٹ عابدہ نے زبردستی 2 سلائس کے بیچ آملیٹ رکھ کر اس کے ہاتھ میں تھمائے اور چائے کا کپ اس کے سامنے رکھا۔ ڈپارٹمنٹ آنے کے بعد بھی باہر کے لان میں بیٹھ کر وہ چاروں دوست جو پوائنٹس سمجھ میں نہ آئے تھے انہیں ایک دوسرے سے سمجھ رہے تھے۔ لڑکیوں مجھے کوئی اپنی کتاب دے دو یا نوٹس دے دو، مجھے پیپر کی تیاری کرنی ہے۔ پیپر شروع ہونے میں صرف 20 منٹ رہ گئے ہیں جب عثمان بھاگتا ہوا آیا۔ سر آپ کل کیا کر رہے تھے؟ ریدا نے اسے گھورا۔ بچہ کل میرے دوست کے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کے پاس اسپتال میں رہا ساری رات۔ ماہم نے اس کی طرف دیکھا، سرخ ہوتی آنکھیں اس کی نیند نہ پوری ہونے کی گواہ تھی۔ چہرے پر تھکن کے ہلکے سے اثرات تھے۔ اپنے دوستوں سے جا کر لو۔ سسی نے صاف انکار کیا۔ لڑکے تم لڑکیوں کی طرح پاگل تھوڑی ہوتے ہیں کہ آخری وقت تک رٹے مارتے ہیں۔ وہ اپنی کتابیں کاپیاں گھر چھوڑ کر آتے ہیں۔
ایک تو ہم سے بک مانگ رہے ہیں، اوپر سے ہمیں ہی پاگل کہہ رہے ہیں، پھر بھی تمہیں لگتا ہے کہ ہم تمہیں اپنے نوٹس یا بک دیں گے؟ تو تم تو بہت معصوم ہو عثمان۔ سمیہ نے آخری وقت میں دانت پیسے۔ بڑھو، میں ماہم سے لے لوں گا، عثمان نے اطمینان سے کہا، اور ساتھ ہی اس نے ماہم کے ہاتھ سے نوٹس چھین لیے۔ وہ اس کی ضرورت پر بھوچکا رہ گئی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ احسان ہے میرا ایک تم پر، احسان فراموش، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا۔ ایک مسلمان اور کلاس فیلو ہونے کے ناطے تمہارا بھی کچھ فرض بنتا ہے یا نہیں؟ ماہم، آج بتا ہی دو کون سا احسان کیا ہے عثمان نے تم پر جو اسے بھولتا نہیں ہے؟ سسی کتاب ایک طرف رکھ کر بولی۔ ماہم نہیں بتائے گی، یہ میرا اس کا راز ہے۔ تم جانتے ہو جب کسی لڑکی اور لڑکے کے بیچ راز بننے لگیں تو کیا ہوتا ہے؟ سسی کی بات پر ماہم کا چہرہ سرخ ہوا۔ کیا بات ہے؟ وہ نوٹس پر تیزی کے ساتھ نظریں دوڑاتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ اس سے پہلے سسی کچھ اور فضول بولتی، ماہم ایک دم سے اٹھ کھڑی ہوئی اور ان سب کے روکنے کے باوجود وہ اندر جا چکی تھی۔ عثمان کی نظریں اب بھی نوٹس پر تھیں مگر ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ یہ تو بلو مون نہیں، بلیک مون اور براؤن مون ہے، اور وہ سب سے بڑی مونچھوں والا ڈارک براؤن مون۔ اور وہ کیا بک بک کر رہے ہو؟ براؤن مون دہاڑتے ہوئے طیب کا موبائل اپنی جیب میں ڈالنے لگا۔ موبائل اسی وقت بج اٹھا۔ بلو مون کا ہوگا، بتا دو واردات کامیاب ہو گئی ہے۔ سجیل نے بت بنے طیب کی طرف دیکھتے ہوئے دانت پیسے۔ براؤن مون اس کی بات پر توجہ دیے بغیر موبائل کو آف کر دینے کے چکروں میں تھا۔ تیری بک بک میری سمجھ میں نہیں آئی۔ بلیک مون اس کی طرف بڑھا۔ جی کچھ نہیں، میں پوچھ رہا تھا آپ میں سے بلو مون کون سی ہے؟ ڈارک براؤن مون نے اپنی سرخ آنکھیں اس گاڑی تو وہ گڑبڑا گیا۔ نہیں، موڈ بتانے کا تو کوئی بات نہیں، واپسی کا کرایہ تو دے دیں۔ ڈارک براؤن مون نے اسے گھورا۔ بلیک مون نے جیب سے 20 روپے نکال کر اس کے ہاتھ میں تھما دیے۔ 20 روپے میں اپنے گھر کیسے پہنچیں گے؟ کہو تو مفت میں اوپر پہنچا دیں۔ ڈارک مون کا ہاتھ اپنی رائفل کی طرف بڑھا۔ نا 20 روپے ہی ٹھیک ہے، یہاں سے کوئی ٹریکٹر ٹرالی پکڑ لینا یا کسی ٹرک پر چڑھ جانا، شہر پہنچ جاؤ گے۔ ویسے پولیس کی موبائل بھی آ جائے گی، آدھے گھنٹے تک چاہو تو اس پر چلے جانا۔ بلیک مون بڑا ہی نیک ڈاکو تھا، اس کے نیک مشورے سے سجیل کو یہی لگا۔ وہ کڑ کر رہ گیا۔ چھوڑو بھائی، تم لوگوں نے کچھ چھوڑا ہوتا تو پولیس کو ملتا، ایسے کیسے لفٹ دیں گے وہ ہمیں؟ تن پر کپڑے چھوڑے ہیں ہم نے۔ براؤن مون موبائل آف کر کے جوش میں اس میں اپنی سم لگا چکا تھا اور دوبارہ اسے آن کرتے ہوئے ان کی طرف آیا اور ان کی پیٹھ تھپتھپاتے ہوئے اپنا احسان جتایا۔ اپنی عزت بڑی عزیز ہے ہمیں، پیدل چلے جائیں گے۔ سجیل نے طیب کو کھینچ کر چلانا چاہا۔ ٹھہرو، براؤن مون اپنی بندوق ان پر تانتے ہوئے دہاڑا۔ ان کا خون خشک ہو گیا۔ سجیل بمشکل پلٹا۔ سجیل نے طیب کی طرف دیکھا مگر وہ اپنے حواس میں کہاں تھا جو کوئی جواب دیتا۔ دوستو، اگر آپ کو میری سٹوری اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، میری سٹوری کو لائک کیجیے اور شیئر کیجیے، اور کامنٹ کر کے ضرور بتائیے کہ آپ کو میری سٹوریز کیسی لگتی ہے۔ تھینک یو فار واچنگ۔